انتہائی مفید پھل ہونے کے باوجود وہ کون لوگ ہیں جن کو تربوز نہیں کھانا چاہیے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم ترین ایشو ہے جس پر آج ہم آپ کو آگاہی دیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم سید مشرف علی زیدی۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اتنا اچھا پھل بھی مفید نہیں ہے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حکیم صاحب، ٹھنڈا میٹھا جو تربوز ہے اور اس موسم میں گرمی میں کون کھانا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ خطرناک بھی ہے، حالانکہ اس کے تو فائدے ہی بے شمار ہیں۔ شہزاد بھائی، پھل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور تمام موسمی پھلوں سے استفادہ کرنا، ان نعمتوں کا بہترین فائدہ اٹھانا بہت قسمت والوں کو ملتا ہے۔ پاکستان برصغیر ہمارا جو خطہ ہے، اس میں دنیا میں پائے جانے والے تقریباً تمام پھل موجود ہیں، اور ان میں تربوز، آم اور یہ جو موسمی پھل ہے خربوزہ خاص طور پر، اس میں میرا تو فیوریٹ تربوز ہے۔ اچھا، تربوز آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں کہ پانی زیادہ نہیں پینا، اور اگر آپ کو تربوز میسر آ گیا ہے تو پورا سارا دن پانی مت پئیں۔ اچھا، تربوز کھاتے رہیں بس؟ تربوز کھائیں، یہ بہترین پھل ہے، یہ بہترین غذا ہے، یہ پانی کا بہترین سورس ہے، اور یہ بہترین دوا ہے۔ اچھا، اتنی زبردست چیز ہے۔ پانی میں، جسم میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے تربوز جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر کے، پیک کر کے، اس کا چھلکا اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ صحرا میں بھی اگے۔ مطلب زیادہ تر یہ جن ایریوں میں بالکل کاشت کیا جاتا ہے وہ صحرائی علاقے ہوتے ہیں، بہت تیز دھوپ اور کم پانی کے اندر بھی یہ بنتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا رچ اس کے اندر نیوٹرینٹ ہے، کتنا زبردست اس کے اندر پانی ہے۔ اچھا، تربوز کا جو پانی ہے وہ جسم میں جتنا بھی جاتا ہے وہ 90% جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ اچھا، سادہ پانی آپ 2 بالٹیاں بھی پی لیں، وہ سوائے نقصان پہنچانے کے کچھ نہیں کرتا۔ یہ پیاس بجھاتا ہے اور جسم کو جو پانی کی ضرورت ہے جتنی، وہ اتنی اس کو مہیا بھی کرتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیں کہ تربوز جو خوبیوں سے بھرپور ہے، اس کو کھانے کا بہترین وقت اور طریقہ کیا ہے؟ تربوز ہمیشہ خالی پیٹ لینا چاہیے۔ اچھا، کم کھایا ہو تب استعمال کرنا چاہیے، اور تربوز کھانے کا بہترین ٹائم نہار منہ ہے۔ اچھا، نہار پیٹ اگر آپ تربوز لیتے ہیں، لیکن اس وقت زیادہ نہیں کھانا، بھوک رکھ کر تربوز کھائیں، وہ بہترین ناشتہ ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ جو 11-12 بجے کا ٹائم ہے، جو لنچ سے اور ناشتے کے درمیان، آپ اپنا ناشتہ اور لنچ ایک کر لیں، اس کو برنچ بنا لیں۔ اچھا، اور یقین کریں کہ یہ روٹین بنا لیں ان گرمیوں میں، یہ بڑی زبردست چیز ہے، دل کی صحت کے لیے یہ اتنا مفید ہے کہ اگر آپ کے فیملی میں دل کے مریضوں کی ہسٹری ہے، اگر دل کے کسی مرض کی ہسٹری ہے آپ کے ننیال میں، ددیال میں، اور آپ بالکل حشاش بشاش ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، تو آج سے ہی تربوز شروع کر دیں۔ اچھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کسی بھی دل کی کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے۔ جو وزن کم کرنے کے شوقین ہیں وہ تربوز آج سے شروع کر دیں۔ اچھا، یقین کریں کہ یہ فیٹ برن پروسیس کو اس طریقے سے شروع کرتا ہے باڈی میں کہ کمزوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ صرف اضافی چربی کو میٹابولائز کرتا ہے اور وہ جزو بدن بنا کے اور اس کو پروسیس کر کے تو پورے طریقے سے کرتا ہے۔ باقی وزن کم کرنے کے جو میتھڈ ہیں اس میں کمزوری ہوتی ہے اور بے شمار جسم کو نقصان پہنچتے ہیں۔ جی، تربوز اس طریقے سے جس وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بھوک کے وقت یہ آپ کے کام آتا ہے، آپ کی پیاس کے وقت یہ کام آتا ہے۔ اگر آپ ڈائٹ پر ہیں اور کچھ اور نہیں کھا رہے، مطلب آپ کاربز نہیں لے رہے، آپ زیادہ پروٹین نہیں لے رہے، آپ باقی چیزیں نہیں لے رہے، تو آپ تربوز کھائیں، پیٹ بھر کر کھائیں، نہ آپ کو پیاس لگے گی نہ آپ کو بھوک لگے گی، اور وزن بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ میل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، جس میں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شہزاد بھائی، یہ دوسرا ویاگرا ہے۔ اچھا، اس میں سٹرلائن نامی ایک کیمیکل ہے
اس وقت اس پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. جی آپ کو پتہ ہی ہے سلڈینا کا بہت چرچا ہے, بلکہ اب سلڈینا سے اگلے سالٹس بھی آ گئے ہیں. جی ہم برانڈ نیم نہیں لیں گے, وہ نیلی پیلی جو گولی ہے جو اربوں روپے کی بکتی ہے پورے دنیا میں, یہ اس کا بڑا بہترین متبادل ہے. اچھا. اور یہ بھی نہیں کہ یہ وقتی فائدہ دیتا ہو, جو مرد حضرات اس کو ریگولر استعمال کریں گے اور حتیٰ چاہے وہ نیلی گولی پر لگے ہوں تو ان کی باڈی میں خود بخود ایسی تبدیلیاں قدرتی طور پر آنے شروع ہو جائیں گی, ان کی کمزوری ختم ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ دیگر جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کو نیلی پیلی گولی لینی پڑتی ہے, اس کی وجہ سے وہ اس سے بھی نجات مل جائے گی اور قدرتی سارا کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. حکیم صاحب یہ بھی بتاتے جائیں کہ گٹ ہیلتھ کے لیے یا دیگر اس سے جڑی جو پرابلمز ہیں ان کے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا, گٹ ہیلتھ ہی ہیلتھ ہے, جیسے میں کہا کرتا ہوں اگر یہ تربوز کو معمول بنا لیں تو یہ گٹ ہیلتھ کے لیے بڑا ہی مفید ہے. اچھا. اس سے پہلے میں اپنی بچیوں سے, بیٹیوں سے, بہنوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ آپ تربوز کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں. اچھا. یہ جلد اور بالوں کے لیے بہت مفید ہے. یہ آپ اس کو میرے کہنے پر اس کو صرف 3 ہفتے ریگولر لیں. اچھا. اور مغرب کے بعد نہیں لینا اس کو لینا ہے صبح. اچھا. اور تازہ کاٹ کر اس کو ٹھنڈا آپ جس بھی میتھڈ سے کرنا چاہیں کر لیں. آپ اس کو پانی میں ٹھنڈے پانی میں ڈال کے ٹھنڈا کرنا چاہیں یا اس کو ثابت ہی فریج میں رکھ دیں, کاٹ کے فریج میں نہیں رکھنا چاہیے, یہ غلط طریقہ ہے. اور دوسرا, اس کو نمک لگا کر نہیں کھانا چاہیے. اچھا. اس پر چینی چھڑک کر یا کوئی بھی چیز دوسری اس میں شامل نہیں کرنی چاہیے. تو بہنوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ میرے کہنے پر اس کو 3 ہفتے استعمال کر لیں, ٹھنڈا کر کے, اور خالی پیٹ یا کم, جب بھوک کم کھایا اور بھوک کی حالت ہو اس وقت اس کو لینا شروع کریں. 3 ہفتوں میں اپنی چہرے کی تازگی دیکھیے گا, اپنے بال دیکھیے گا, وہ کالے کرتے ہیں, گھنے کرتا ہے اور ہیلدی کر دیتا ہے. اچھا. 3 ہفتوں بعد اسی ویڈیو کے کمنٹ میں بتائیے گا ضرور. اس کے علاوہ جو لوگ جسمانی تھکن کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے تربوز بڑی زبردست چیز ہے. اچھا. جو بھی کسی بھی وجہ سے جسمانی تھکن کا شکار ہے, وہ الیکٹرولائٹ امبیلنس کی وجہ سے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے, وہ چند دن تربوز کھا کر دیکھیں, ان کی جسمانی تھکن, بلا وجہ کی تھکن بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور سب سے بڑھ کر شہزاد بھائی, سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہائی بلڈ پریشر. ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ چاہے وہ 20 سال سے 30 سال سے گولی پر لگے ہوئے, اچھا, ہمارے کہنے پر چند دن تربوز کھا کر دیکھیں, چند دن تربوز کھائیں, وہ بالکل نارمل ان کا بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جائے گا. جو وہ میڈیسن لے رہے ہیں وہ ڈاکٹر ان کا خود بخود اس میڈیسن کو کم کر دے گا. اتنی زبردست چیز ہے. تو بتائیں اب کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو تربوز نہیں کھانا چاہیے؟ آپ نے فائدے گنوائے ہیں جناب. 3 طرح کے جو مریض ہیں, اچھا, وہ پہلے اپنا علاج کر لیں, اس کے بعد پیٹ بھر کر تربوز کھائیں. اچھا. سب سے پہلے جو لوگ ہیں جن کو گیس اور اپھارا رہتا ہے, جو گیسٹرائٹس کے پیشنٹ ہیں, گرڈ کے پیشنٹ ہیں اور اپھارے کے پیشنٹ ہیں, ان کو تربوز نہیں کھانا چاہیے. اچھا. چند کاشے لے لیں لیکن پیٹ بھر کر بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے, ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو تربوز نہیں لینا چاہیے. اچھا. ریگولر نہیں لینا چاہیے. ان کی جو شوگر ہے وہ امبیلنس ہو جائے گی. ان کا کیونکہ گٹ ہیلتھ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے, جو شوگر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں, ان کا میٹابولزم صحیح کام نہیں چل رہا ہوتا, ان کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. اس کے علاوہ فوڈ الرجی کے پیشنٹ, لیکی گٹ کے پیشنٹ, سیبو کے پیشنٹ, جو فوڈ الرجی کے پیشنٹ ہیں, وہ تربوز کو دور سے دیکھیں بس. پہلے اپنا علاج کروائیں, اس کے بعد سیبو اور لیکی گٹ والے جو ہیں, یہی لوگ فوڈ الرجی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. تو جو الرجی کے پیشنٹ ہیں, جو خاص طور پر فوڈ سے الرجی جن کو ہے, وہ تربوز نہ لیں, پہلے اپنا علاج کروا لیں, اس کے بعد پیٹ بھر کے تربوز کھائیں. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے سید حکیم مشرف علی زیدی, جنہوں نے تربوز کے بے پناہ فوائد گنوائے ہیں, اور لیکن اینڈ پہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ کون سے مریض ہیں. لیکی گٹ کے ہیں, اور اسی طرح جو شوگر کے مریض ہیں وہ بالکل تربوز نہ کھائیں, یا اگر تھوڑی مقدار میں کھائیں, پہلے اپنا علاج کرائیں, اس کے بعد جو ہے وہ تربوز استعمال کریں. تربوز بہت مفید پھل ہے, اللہ کا تحفہ ہے, آپ بھی استعمال کریں اور مختلف بیماریوں سے نجات حاصل کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور حکیم مشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.